محسن، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا، لیکن نشانہ خطا ہو جانے کے باعث دل سے بہت اوپر شانے کے قریب لگا تھا۔ خون تیزی سے بہہ کر بستر کو تر کر رہا تھا۔ میں نے پھر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ 2 منٹ بعد کسی نے کنڈی کھول دی۔ اس عمارت کی دوسرے مکین بھی شور پر متوجہ ہو کے باہر آنے لگے تھے۔ میں نے بلا توقف نیچے کا رخ کیا جہاں حال میں فون رکھا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کو اور پھر پولیس کو بلانے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا۔ اس وقت تک کمرے میں 4 افراد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے زخم پر تولیہ رکھ کے خون روکنے کی واجبی سی کوشش کی تھی۔ باقی لوگ وہ تفصیلات جاننا چاہتے تھے جو خود مجھے معلوم نہیں تھیں۔ محسن کا زخم خطرناک نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجبوراً میں نے اسے ہسپتال میں چھوڑا کیونکہ پولیس مجھ سے تفتیش کے لیے بے چین تھی۔ ایک بار پھر میرا واسطہ اسی سراغ رساں سے پڑا جس نے مجھے پہلی مرتبہ گرفتار کیا تھا۔ مسٹر بخت، وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا، تم شیطان کی طرح شہرت حاصل کرنے لگے ہو، یہ چکر کیا ہے؟ چکر کچھ نہیں، میں نے تلخی سے کہا، لندن کی پولیس نااہل ہے، تم سب کالوں کے قاتل ہو۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر میرے تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا دماغ آؤٹ ہو گیا اور میں نے جواب میں اس کے جوڑوں کا ایک ہاتھ مار دیا۔ وہ کرسی پر ہی ڈھیر ہو گیا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ صبح میں تیسری بار اس جج کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے مجھے دوبارہ رہا کیا تھا۔ وکیل نے یہ تو ثابت کر دیا کہ محسن پر حملہ دراصل مجھ پر حملہ تھا۔ محسن میرے کمرے میں، میرے بستر پر اور میرے کپڑوں میں تھا، چنانچہ وہ نامعلوم حملہ آوروں کا نشانہ بنا، لیکن خوش قسمت تھا کہ زندہ بچ گیا۔ تاہم وہ عدالت کو یہ نہ بتا سکا کہ حملے کا شک کس پر کیا جا سکتا ہے، اور اگر واقعی میں سازش کا شکار ہوں تو سازش کا مقصد کیا ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کسی سے دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ محسن کے بیان سے میری پوزیشن مزید صاف ہو گئی، مگر ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے کے جرم میں مجھے 1 ماہ قید محض کی سزا سنا دی گئی، جسے جج نے معطل رکھا اور کہا کہ اگلی مرتبہ ایسی ہی واردات میں ملوث ہونے پر مجھے سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا۔ عدالت سے باہر آتے ہی مجھے وکیل نے روک لیا۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے کہنا شروع کیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تمہاری نیت کو دخل ہے، یہ تم غلط کہتے ہو، مگر میں آئندہ تمہارے کسی معاملے میں وکالت نہیں کر سکوں گا۔ پولیس کے پاس تمہاری فائل موٹی ہوتی جا رہی ہے، اور وجہ کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت وہی ہے جس کے اظہار پر کل تم نے اس پولیس افسر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ تم واقعی شیطان کی طرح شہرت حاصل کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، میں نے تلخی سے کہا، اب تک تم نے میری مدد کی، اس کا شکریہ۔ ایک بات اور، وکیل نے کہا، میں محسن کا کزن ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو۔ وہ کھاتے پیتے والدین کا لڑکا ہے، تعلیم محض شوقیہ حاصل کر رہا ہے، شوق کی خاطر جان سے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ میں اس کے والدین کو فون کر رہا ہوں کہ وہ محسن کو لے جائیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ محسن میرا بچپن کا سب سے عزیز دوست بھی ہے اور محسن بھی، میں اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرے کہنے سے شاید وہ نہ جاتا، اچھا ہے اس کے والد آ کے اسے زبردستی لے جائیں۔ 3 دن بعد محسن کے والد یعنی انکل شیروانی، جو ڈپٹی سیکرٹری تھے، محسن کو اس کے احتجاج کے باوجود اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کے جہاز کی پرواز کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر یوں کھڑا رہ گیا جیسے میرے ارد گرد سنسان جنگل ہے، جس سے میرے لیے سلامتی کی منزل کا ایک ہی راستہ تھا جو اب نہیں رہا۔ پہلی بار میں نے خود کو تنہا، بے بس اور خوفزدہ محسوس کیا۔ آخری واقعہ 2 ہفتے بعد آیا۔
میں بارش سے بے نیاز سردی میں بھیگتا ہوا آدھی رات سے کچھ پہلے ایک جگہ ملازمت کی کوشش میں کامیاب ہو کے لوٹ رہا تھا۔ ایک پاکستانی تاجر نے، جس کا لندن میں بہت بڑا سپر سٹور تھا اور دوسرے شہروں میں برانچیں تھیں، میرے حالات سن کر مجھے سیلز مین رکھنا منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز تو انگریز خود میرے ہم وطن اور بہت سے ایشیائی بڑی شرافت اور اخلاق کے ساتھ سوری کہہ کے یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاجر اثر و رسوخ رکھنے والا اور جرأت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا، سکندر بخت، ابتدا میں مجھے بھی ان گوروں کی متعصب حاکمانہ ذہنیت کا سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں ایک معزز شہری ہوں، میں ان کے ہتھ کنڈے سمجھتا ہوں، اس لیے مار نہیں کھاتا۔ تم فکر مت کرو، ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے وہ دشمن کون ہیں، پھر میں ان کا بندوبست کروں گا کہ سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ کرائے کے آدمی ہیں۔ یہ چکر یہاں بہت عام ہے، لیکن لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آدمی میرے پاس بھی ہیں، سفید کتے جو نوٹ دیکھتے ہی گورے کالے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں غلطاں تیز تیز قدموں سے چلتا رہا تھا کہ اچانک ایک ویران موڑ پر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ ایک سایہ سا مجھ پر لپکا، میرے سر پر لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز پڑی اور میں چکرا کے گر پڑا۔ ہوش کی کیفیت کا آخری احساس یہ تھا کہ مجھے زمین پر گرتے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے، میں بالکل دوسری جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو ہلکا بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھتری تھی، سوائے ایک پولیس مین کے جو میرے سر کے قریب بجلی کے کھمبے کی طرح ایستادہ تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت سیدھی لیٹی تھی اور بارش اس کے ساکت و جامد جسم پر مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر اسٹریٹ لائٹ کے مدھم سے دھندلے اجالے میں میری یادداشت نے ایک صورت کے خد و خال تراشنے شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہاسٹل میں مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ اس کے آس پاس خون کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت سائرن سنائی دیے اور مجمع خود بخود چھٹ گیا۔ ایک ایمبولینس اور ایک پولیس کار میرے بہت قریب آ کے ٹھہری۔ متعدد ہاتھوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں سرکا دیا۔ پھر دوسرا اسٹریچر اندر آیا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں ایک لاش کے ساتھ مسلح محافظوں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے تک میں قانون کی نظر میں اس عورت کا قاتل تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ بدبخت عورت جو 50 پاؤنڈ کے چکر میں جان سے گئی تھی شاید مردہ خانے پہنچی۔ طبی معائنے کے دوران اور بعد میں ایک پولیس افسر اور سراغ رساں ہمہ وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ ایک ہفتے کی تفتیش کے دوران میں نئے انکشافات نہیں ہوئے۔ اس عورت کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے الزام کی صحت اور اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ مجھے بے ہوش کر کے لاش کے قریب ڈال جانے کی کارروائی بھی میرے خلاف سازش تھی تو سازش کے محرکات کیا تھے اور سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک انتہائی سرد مزاج، صورت سے بیوقوف نظر آنے والے مگر بہت ذہین اور عیار سراغ رساں نے
میرے خلاف تمام واقعات کی ایک ذہین فائل مرتب کر لی تھی، جس میں ترتیب وار ہاسٹل میں مقتول عورت کی ہنگامہ آرائی سے قبل تک کے تمام واقعات اور بیانات وغیرہ شامل تھے۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست بہت طویل تھی۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے صبح موقع پاتے ہی فائل کی ورقردانی کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہاسٹل میں نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ خیالات کے اظہار پر وارننگ دی گئی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر متعصب بوڑھے یہودی کی معاندانہ کارروائی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ مقتول عورت کا ہنگامہ تمہارے کمرے میں ہوا، جو ہاسٹل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ سراغ رساں نے بات جاری رکھی، عدالت نے مجھے اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ سزا مقتول اس عورت کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پلاسٹک بم اس کمرے میں پھٹا جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا، اور تم شک کے فائدے پر چھوڑ دیے گئے۔ سراغ رساں نے صفحہ پلٹ کے کہا، واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی تاریخ میں ایسی واردات بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا، گویا میری تاریخ ساز شخصیت۔ پلیز شٹ اپ، سراغ رساں نے کہا، اس واردات کے بعد تمہیں نیک چلنے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ تم نے ایک منشیات کے عادی اور منشیات کے دھندے میں ملوث ہیپی کے گھر میں پناہ لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے، میں نے کہا، میں اس ہیپی کو جانتا نہیں تھا۔ وہیں تم قاتلانہ حملے کی ایک اور واردات میں ملوث ہوئے، پھر تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر پر حملہ کیا، چنانچہ تمہیں 1 ماہ قید کی سزا دی گئی جو معطل رکھی گئی تھی۔ اس نے مزید چند صفحات پلٹ کے کہا، اس پولیس افسر نے مجھے گالی دی تھی، میں نے چیخ کر کہا، اور جو شخص زخمی ہوا تھا وہ میرا عزیز ترین دوست تھا، حملہ مجھ پر کیا گیا تھا۔ تم جج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ تمہارے خلاف سازش کا جواز کیا ہے۔ وہ اسی سرد مہری سے بولا، اور خود تمہارے وکیل نے آئندہ کے لیے تمہاری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خدمات رضاکارانہ تھیں، میں نے برہمی سے کہا۔ اب تازہ ترین حادثہ اس عورت کا قتل ہے جس نے پہلی بار تم پر ایک سنگین الزام عائد کیا، اور اس طرح وہ تمہارے ہاسٹل کے اخراج کا اور تمہارے تعلیمی کیریئر کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ سراغ رساں نے فائل رکھ کے اور مجھ پر نظر جما کے کہا، کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے سامنا ہوتے ہی انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے اس کا گلا گھونٹ دیا؟ تم اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہو کہ تم پر کسی نامعلوم شخص نے جائے واردات سے دور حملہ کیا تھا۔ تو میرے سر پر ڈنڈا یا سریا کس نے مارا تھا؟ خود میں نے بھنا کر کہا۔ سراغ رساں نے نفی میں سر ہلایا اور فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا۔ میڈیکل رپورٹ میں سریے یا ڈنڈے کا کوئی ذکر نہیں، تمہارے سر پر پتھر لگا تھا، غالباً یہ چوٹ گرنے سے آئی تھی۔ تم مسٹر اقبال سے واقف ہو؟ ہاں، میں نے جوش سے کہا، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے مجھے سیلز مین کی جگہ دی تھی، اور تم رات 11 بجے کے قریب ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ سراغ رساں نے مزید صفحات پلٹے۔ ان کے بیان کے مطابق تم 11:05 پر گئے تھے۔ یہ واردات ان کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر ہوئی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں واردات کا وقت 11 سے 12 کے درمیان متعین کیا گیا ہے۔ تمہارا کمرہ اس جگہ سے 2 میل دور ہے، ٹیکسی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر، مگر تمہارا بیان ہے کہ تم پر حملہ 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں پیدل گیا تھا، میں نے کہا، اور ٹیکسی کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا، میں سیر کرنا چاہتا تھا۔ بارش کے باوجود؟ سراغ رساں طنز سے مسکرایا، شاید یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی۔ مجھے بارش میں پیدل چلنے کا خبط ہے، میں نے کہا، کیا میرا شوق خلاف قانون ہے؟ ویسے میں ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ سراغ رساں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔
تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح مجھے اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، میرے وکیل نے سفارت خانے کو بھی مطلع کر دیا ہے، تم اپنے 3rd ڈگری کے طریقے استعمال نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ شرلاک ہومز کے طریقے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو ہمارے لیے ایک اطلاع ہے۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کے جلایا۔ سفارت خانے کی رضامندی سے برطانوی حکام تمہیں ڈیپورٹ کر دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سفارت خانے والے ایسے کسی انتقامی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، انہیں تمہاری حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا، وہ افسر تمہاری وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکرٹری ہے اور تمہارے دوست سید محسن رضا کا باپ ہے، جو پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ یہ انکشاف واقعی افسوسناک تھا۔ محسن نے خلوص نیت سے میری ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ اگر تم پر یہ الزام ثابت نہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے، تو تم رہائی کے فوراً بعد ناپسندیدہ شخص قرار دے کر نکال دیے جاؤ گے، ورنہ جیل کاٹنے کے بعد۔ اس نے اپنے رویے کی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ ایک بات اور بھی ہے، مقتول عورت سوہو کے علاقے کی ایک 3rd ریٹ قصبی تھی اور 1 ماہ کی جیل کاٹ کے پیرول پر رہا ہوئی تھی، صرف 1 دن پہلے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سزا اس کو تم پر الزام تراشی کے جرم میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے نظام انصاف کی غیر جانبداری دیکھی؟ میں نے تلخی سے کہا، جرم مجھ پر ثابت ہو جاتا یا کر دیا جاتا تو مجھے کتنی لمبی جیل کاٹنی پڑتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مقتول عورت نے خود ہی اقبال جرم کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک سازش میں ساتھ دینے، میری رسوائی کا سبب بننے، میرے کمرے میں ناجائز طور پر داخل ہونے اور دیگر جرائم کی مرتکب ثابت ہونے کے باوجود اسے کم سزا دی گئی، جو اس نے نصف کاٹی۔ کل رات 2 افراد اس سے ملنے آئے تھے، سراغ رساں نے میری بات سننے کے بعد کہا۔ پڑوس کی ایک مخبوط الحواس بڑھیا نے ان کو دیکھا تھا، جس کی بصارت اور سماعت بھی قابل اعتبار نہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دونوں ایشیائی تھے، ایک دراز قد اور خوشحال، دوسرا پستہ قد اور نوکر ٹائپ۔ جھگڑے کی آواز پر بڑھیا متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کیونکہ تم نے بدعہدی کی تھی۔ جواب میں دراز قد نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہارا حساب بے باک کر دیں گے۔ ان دونوں کا حوالہ مقتولہ نے مقدمے کی سماعت کے دوران بھی دیا تھا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تمہاری ذات ان معاملات سے متعلق رہی ہے؟ متعلق تو اس جج کی ذات بھی رہی ہے۔ تم نے اس سے پوچھا؟ میں نے جل بن کر کہا۔ 1 ہفتے بعد تفتیش کے مراحل تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مجھے فرد جرم کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے کہ رات کے وقت مجھے ملاقات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں صرف وکیل کو مجھ سے تخلیہ میں بات کرنے کا حق حاصل تھا، اور وکیل ایک بار مجھ سے ملاقات کر کے جا چکا تھا۔ اس وقت یوں بھی ملاقات خلاف ضابطہ تھی، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے 70 برس کے دراز قامت اور دبلے پتلے انگریز کو دیکھا، جس نے انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور جو ہاتھ میں عصا لیے بالکل سیدھا کھڑا تھا، جس کا سرخ و سفید متکبر چہرہ حاکمیت کے جلال اور دولت مندی کے نسلی برتری کے احساس کا آئینہ دار تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ سابق غلام ہندوستان کے ایک صوبے کا وہی متعصب اور تنگ نظر لیفٹیننٹ گورنر تھا، مسٹر سکندر بخت۔ اس نے بڑی نخوت کے ساتھ مصافحہ کیے بغیر کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے اور اسی لیے میں حیران ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، وہ بولا، لیکن میری ایک لڑکی ہے، صرف ایک۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے مسکرا کے کہا، اس کا نام مارگریٹ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے، اس نے منہ دیوار کی طرف رکھتے ہوئے کہا، کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک سینیٹو پرنس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب زندگی میں دوسری بار میری عزت خطرے میں ہے۔ تم اس خطرے کا وہی تدارک کر سکتے ہو، پہلی بار عزت کیسے بچائی تھی تم نے؟
اس کی صورت پر ایک تاریک سایہ پھیل گیا۔ بیوی کو میں نے باعزت طور پر دفن کرا دیا تھا۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اب بیٹی کو زیادہ باعزت طور پر دفن کرا دو، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ شادی تو میں نے دوسری کر لی تھی، اب میں مجبور ہوں، اتنی بڑی بیٹی کہاں ملے گی؟ افسوس کہ برطانیہ کے عام شہری قوانین تم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، میں نے کہا، اور تم مجھے دفن نہیں کرا سکتے۔ وہ غلام ہندوستان تھا جہاں تم حاکم تھے اور قانون سے بالا تر تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، فرط اشتعال سے اس کا بدن لرزنے لگا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ سکندر بخت، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی جو کرنا چاہے ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ کوئی قانون، کسی سزا کا خوف اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کا خمیازہ بھی وہی بے وقوف لڑکی بھگتے گی، اور جب اسے تم سے بچانے والا بھی کوئی نہ رہے گا تو۔ مگر خیر، یہ بتاؤ، کیا وہ تم کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میں نے اس کی مزید تذلیل کے لیے کہا مارا، میں اب غلام نہیں، آزاد ملک کا خوددار شہری ہوں سر۔ میں کسی بھی تم جیسے لاٹ کی بیٹی سے جوتے تو صاف کرا سکتا ہوں، مگر شادی کا شوق اسے ہے۔ شٹ اپ! وہ چلایا۔ یہ مت بھولو کہ میں ایک باپ ہوں، میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، اور اس لیے تمہاری بکواس سن رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے شیطان سے نجات کی دو صورتیں نظر آتی ہیں، جس میں میری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر میرا احسان بھی رہے گا۔ لک ہیئر، میں تمہیں اس الزام سے بچا سکتا ہوں، سمجھے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے احسان کے مقابلے میں سزائے موت کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، گولی مارو احسان کو، وہ چیخ کر بولا، اور سنتری نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ، تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب تم پر حملہ کیا گیا تھا تو میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کسی کو تم پر حملہ کرتے اور پھر اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا اور پیدل تھا۔ آس پاس کوئی پولیس مین نہیں تھا اور جائے واردات پر کوئی خون وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک عیار سراغ رساں تم سے پوچھے گا، سر، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ لارڈ ہیں، آپ پیدل کیوں تھے؟ میں نے طنز اور تمسخر کے ساتھ کہا۔ مائی فٹ! کوئی سراغ رساں مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھے خبت ہے بارش میں پیدل چلنے کا۔ 70 سال کا بوڑھا خبتی اور سنکی ہوتا ہے۔ اب بولو، تم یہاں جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ڈیپورٹ ہونا؟ وہ بولا۔ ڈیپورٹ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا، میں نے کہا، بشرطیہ کہ مارگریٹ میرے فراق میں خودکشی نہ کر لے۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور چھڑی کو بڑے وقار سے گھماتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے میں سمجھا لوں گا۔ لارڈ جیمز دروازے کے قریب، میں نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے صدقے دل سے کہا، اور میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انسانی رشتوں کی آبرو کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، ہاتھ بڑھا کے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا۔ جب مجھے ڈیپورٹ کیا گیا تو الوداع کہنے کے لیے آنے والے افراد صرف دو تھے، ایک لارڈ جیمز اور دوسری اس کی بیٹی مارگریٹ، اور وہ اتنی افسردہ تھی کہ میرے لیے اس سے نگاہ ملانا بھی دشوار تھا۔ میرے ذہن میں وہ شام تھی جب ایک احمقانہ کمینی خواہش کے تحت میں نے اس سے اپنے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اچانک اناؤنسر کی آواز نے ہر سمت سے مجھے پکارنا شروع کیا، مسٹر سکندر بخت، جہاں بھی ہوں پی آئی اے کے کاؤنٹر پر آ جائیں۔ ہیلو، اٹینشن مسٹر سکندر بخت۔ کاؤنٹر پر ایک نک چڑھی لڑکی نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ سکندر بخت ہیں؟ وہ تقریباً ڈانٹ کر بولی۔ جی، اپنا پاسپورٹ دکھاؤں؟ میں نے کہا، یا حلف نامہ داخل کراؤں؟ جواب دیے بغیر اس نے ایک لمبوترا سا خاکی لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ آپ کے لیے۔ میں نے لفافہ لے لیا، اس پر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا۔ ایک بچہ تھا، نک چڑھی لڑکی نے کہا۔
میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کو یہ خط کس نے دیا تھا۔ میں نے کہا جی نہیں، ویسے آپ اس کو لینے کے پابند نہیں ہیں، نک چڑھی لڑکی نے کہا۔ اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے لفافہ جیب میں ڈال دیا۔ اس میں صرف کاغذات تھے، چنانچہ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ لفافے کی بجائے پیکٹ ہوتا تو میں خود اس نک چڑھی سے کہتا کہ میں اسے لینے کا پابند نہیں، اور اگر بعد میں وہ پارسل دھماکے سے پھٹ جاتا تو مجھے قطعی افسوس نہ ہوتا۔ شاید نئے کاؤنٹر پر آنے والی نئی لڑکی زیادہ خوبصورت اور کم بد اخلاق ہوتی۔ جہاز جب برطانیہ کے قیام کی خوشگوار اور ناخوشگوار یادوں کی سرحد سے بھی دور نکل گیا تو مجھے وہ لفافہ یاد آیا۔ لفافے میں سے ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر مشتمل ایک خط برآمد ہوا جو مجھے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، لیکن خط کے آخر میں لکھنے والے نے اپنا نام و نشان کچھ نہیں دیا تھا۔ چند سطور پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹائپ کرنے کا مقصد اپنے ہاتھ کی تحریر دینے سے گریز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عبارت ٹھیک تھی مگر ٹائپ کی غلطیاں بے شمار تھی۔ اس نے لکھا تھا ڈیئر کبیر خان، میں نے ایک بار ٹیلی فون کر کے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے والد خیریت سے نہیں ہیں اور تمہیں فوراً وطن جا کے حالات کو سنبھالنا چاہیے، لیکن تم نے میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ تمہارے خلاف سازش کا جال پھیلانے والے تمہارے لیے مسلسل پریشانی کے اسباب پیدا کرتے رہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اندازوں کی غلطی اور اتفاقات کے باعث تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہو، تاہم تمہارے عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی آزمائش کے مرحلے تمام نہیں ہوئے اور تم بدستور خطرات کے حصار میں ہو۔ اگر تم میرے دوسری بار فون کرنے پر ہوٹل کے کمرہ نمبر 203 میں آ جاتے تو یہ خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور میں بالمشافہ تمہیں بہت کچھ بتا دیتا۔ شاید بروقت اصل حقائق سے باخبر ہو جانے کے بعد تمہارے شکوک رفع ہو جاتے اور تم فوری طور پر کوئی قدم اٹھاتے تو بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنا خیر خواہ تسلیم نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہیں بدظن کر دیا گیا ہو۔ لندن سے آتے جاتے میں نے بہت سے خطرات مول لے کر تمہیں خبردار کرنا چاہا تھا مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ اب تیسری بار لندن سے گزرتے ہوئے مجھے تمہارے حالات کے مزید ابتر ہو جانے کی اطلاع ملی تو میں افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مجبوراً یہ خط ارسال کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے بہت کم امید ہے کہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اگر پہنچا تو عین ممکن ہے اس کی خبر بھی دشمنوں تک پہنچ جائے۔ خط کو پڑھ کے جلا دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بشرطِ زندگی تم سے کبھی نہ کبھی ملوں گا تو وہ باتیں بھی بتا دوں گا جو اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک کرائے کے قاتل کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے یا اس کا حلیہ کیا ہے، اور وہ اپنا کام سفر کے دوران کرے گا یا منزل پر پہنچنے کے بعد۔ بہر صورت تمہیں ہر اجنبی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اطلاع تمہارے لیے زیادہ افسوسناک ہے۔ تمہارے والد جن کو تم ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں چھوڑ گئے تھے اب اس کوٹھی میں نہیں ہے، وہ کوٹھی بھی ان کی نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد رفتہ رفتہ کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی آمدنی کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ مجبوراً انہوں نے کوٹھی فروخت کر دی اور خود قلعہ گوجر سنگھ کے کرائے کے مکان میں اٹھ گئے۔ کوٹھی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بھی زیادہ عرصہ ساتھ نہ دے سکی۔ انہوں نے تمہاری تعلیم کی تکمیل کے لیے کچھ رقم ایک غیر ملکی بینک میں جمع کرا دی تھی جو ان کی ہدایات کے مطابق ہر ماہ تم کو ایک لگی بندی رقم بینک ڈرافٹ کی صورت میں بھیجتا رہا۔ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک سیٹھ کے پاس چوکیدار کی ملازمت قبول کر لی۔ یہ سیٹھ ایک زمانے میں تمہارے والد کا ملازم تھا اور غبن کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ جب بعد میں وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا اور اسی رقم سے وہ کاروبار کر کے لکھ پتی بن گیا، تاہم وہ قدرت کے نظام انصاف سے نہ بچ سکا اور جب تمہارے والد اس کے پاس نوکری کے لیے گئے تو وہ دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے بیوی بچے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
اس نے ترس کھا کر اپنے سابق آقا کو نوکر رکھ لیا۔ بیماری کے باعث وہ کوئی سخت محنت طلب کام نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو کمروں کی اور فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے عوض وہ نمک حرام تمہارے والد کو 300 روپیہ دیتا تھا اور بچا کچا کھانا۔ انہیں وہیں سرونٹ کوارٹر کا ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں وہ اب بھی رہائش پذیر ہوں گے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق 1 مہینہ پہلے وہ اسی کمرے میں اور شدید علیل تھے۔ ان کو گھٹیا کا مرض لاحق تھا، لیکن علاج معالجے کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ وہ بمشکل ایک سرکاری ڈسپنسری تک جاتے تھے اور اس برائے نام علاج سے فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ قبل از وقت جان لینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ تم دیال سنگھ کالج ہاسٹل اور نواب مظفر علی قزلباش کے محل کے درمیان میں واقع چودھری چراغ دین کی کوٹھی، جس کے دروازے پر سی ڈین کی تختی لگی ہوئی ہے، کہ سرونٹ کوارٹر میں پہنچو اور تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ خدا کرے وہ زندہ ہوں اور تمہیں وہ سب کچھ بتا سکیں جو میں نہ بتا سکا۔ انہوں نے یہ سب کچھ تمہیں صرف اس لیے نہیں لکھا تھا کہ تمہاری تعلیم میں حرج واقع نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس لوٹ آؤ۔ اس طرح ان کی تمام ریاضت رائے کہاں جاتی۔ ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی تم ہو۔ کبیر۔ ان کی موجودہ حالت کا سبب صرف ایک شخص ہے، میر شرافت علی، جو ان کا بزنس پارٹنر تھا۔ شاید تمہیں علم ہو کہ یہ شخص 1956 میں پاکستان پہنچا تھا۔ اس وقت تک کاروبار کے مالک صرف تمہارے والد تھے۔ 3 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے کلیم میں ملنے والی ایک دکان کے اندر لوہا کوٹتے کوٹتے برانڈرتھ روڈ پر وہ فاؤنڈری قائم کر لی تھی، جہاں لیتھ مشین کے پارٹ بنانے سے کام شروع ہوا تھا اور پھر مکمل لیتھ مشین تیار ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاور ڈرل اور متعلقہ آلات بھی بنتے تھے اور ان مصنوعات کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اس کی آمدنی سے تمہارے والد نے کلیم میں ملنے والے مکان کو چھوڑ کر کنال بینک کی کوٹھی کرائے پر لی تھی اور پھر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی خریدی تھی۔ میر شرافت علی کے آنے کے 3 سال بعد میر وزیر اینڈ کمپنی 1959 میں قائم ہوئی، اور جیسے انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان کے مالک بن بیٹھے تھے، ایسے ہی شرافت علی پارٹنر بن کے شامل ہوا اور سارے کاروبار پر قابض ہو گیا۔ کاغذی دستاویزات میں ہر سال درج ہونے والے منافع کا آدھا حصہ تمہارے والد کو ملتا رہا، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ منافع کی وصولی کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کرنے آتے تھے۔ منافع کی رقم شرافت علی کے کسی اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی، جو اس نے مختلف بینکوں میں اپنی بیوی کے اور بچوں کے نام سے کھول رکھے تھے۔ اس طرح میر شرافت علی پر بلیک میلنگ کر کے کوئی رقم وصول کرنے کا الزام نہیں آتا تھا۔ تمہارے والد نے 30 جون 1965 کو آخری بار کمپنی کے حسابات میں بحیثیت پارٹنر اپنے دستخط ثبت کیے تھے۔ نفع نقصان کی بیلنس شیٹ دیکھی تھی، جس کے مطابق ان کے حصے کا منافع تمام اخراجات وضع کرنے کے بعد نقد 3.5 لاکھ روپے بنتا تھا، اور اپنے سرونٹ کوارٹر لوٹ آئے تھے۔ 30,000 ماہانہ کی آمدنی کا مالک 300 روپے ماہوار پر اپنے ایک ملازم کا ادنا ملازم تھا۔ تمہارے والد نے اپنے حالات کو سب سے چھپائے رکھا، اور کمپنی کے نمک خوار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے مالک بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں، چنانچہ سب کاروبار میر شرافت علی کے سپرد کر چکے ہیں، جو غلط بھی نہیں، لیکن اصل اسباب کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے امید ہے اسباب تم خود معلوم کر لو گے اور میر شرافت علی سے اپنے والد کی حق حلال کی کمائی کے اس پیسے کا حساب لے سکو گے جس پر تمہارا حق تھا، مگر جو میر شرافت علی نے بلیک میلنگ سے ہتھیا لیا۔ وقت آنے پر میں بتا دوں گا کہ تمہارا یہ خیر خواہ کون تھا۔ جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا تو میرا وجود اس جہاز میں دوسروں کے لیے اس نوجوان آدمی کی صورت میں ضرور باقی رہ گیا تھا، جو ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر نظر جمائے ساکت و سامت بیٹھا تھا اور ایک بار عبارت کو آخر تک پڑھ لینے کے بعد پھر حرف آغاز پر آ جاتا تھا۔ صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی اور میرا ذہن بھیانک حقائق کے جوالا مکھی کے پھٹنے سے جھلس رہا تھا۔
میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کے لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام انتقام پکارنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ چیخ کر رہوں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ بد نصیب اور جہنمی بیٹا ہوں جس کے لیے دنیا و عقبہ میں روسیاہی کے سوا کچھ نہیں۔ خون کا یہ آخری رشتہ تھا جو سلامت رہ گیا تھا، میں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا، دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے بہانے انگریز لڑکیوں سے معاشقے لڑاتا رہا۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور آلام قبول کیے، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا کہ جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی، اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا، بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر و شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر۔ ایک نادیدہ خیرخواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نہ خواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ خیرخواہ نے کہا۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا، میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک، وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ مالک؟ میر شرافت علی نے کہکا مار کے کہا۔ وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں گلدان اور سامان آرائش کھڑکیوں کی شیشے اور فانوس جھاڑتا پھرتا ہے، جو گھٹیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگ دار پانی اور سپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غیظ و غضب، تعصف اور ملال اور پشیمانی و پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے۔ میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں منہدم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوحہ خواہ تھا۔ مجھے اسی ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا تھا۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا، جو اب سی ڈین ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے سی ڈین کی کوٹھی کی سرونٹ کوارٹر کے بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے سی ڈین بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غم و اندوہ کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کوہ گراں کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ میر پور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا تھا یا درخور اقتناع نہیں سمجھا تھا، مگر کالا صاحب میرے نہماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے بہت دیر بعد کہا جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔
اس خط میں کوئی بہت تشویش کی بات تھی؟ اس نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے، میں نے کہا، میں خود ایک پتھر ہوں، شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے، ملکی و غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگ والے، سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے تھے۔ بائی دا وے، کالے صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک سرد آہ بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہنسا ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کالے صاحب نے چکرا کے کہا، ادھر کا ہنسا ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فو مانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فو مانچو سے مل لیتا۔